بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عسکر چودھری ڈیلی ممتاز ٹیچر سے، اور میرے ساتھ اس وقت ایڈیٹر ممتاز بیٹھے ہوئے ہیں، طارق سمیر صاحب. آج بڑے فخر کا دن ہے، آج فتح کا دن ہے، اور آج کامیابی اور کامرانیوں کا دن ہے. آج وہ دن ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان ایک نئے مقام پر کھڑا ہوا ہے. یہ اس دن کی تجدید عہد ہے کہ جو 28 مئی کو پاکستان نے ایٹمی دھماکے کر کے دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت بننے کا اعزاز اپنے نام کیا تھا. اور آج 1971 کے بعد بھارت کے اندر گھس کے بھارت کو مار کے پاکستان نے ایک اعزاز اپنے نام کیا کہ کس طرح جو فرانس کی ٹیکنالوجی فیل ہوئی، اسرائیلی ٹیکنالوجی فیل ہوئی، روسی ٹیکنالوجی فیل ہوئی، اور اب شاید آگے امریکن ٹیکنالوجی کا نمبر تھا اور سیز فائر ہو گیا. تو طارق سمیر صاحب، کیا جی آج صبح جب شاہین اڑ رہے تھے تو کیا فیلنگ کیا تھی؟ سب سے پہلے میں اس پرچم کو سلوٹ کروں گا، اپنی مسلح افواج کو سلوٹ کروں گا، اور اس کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا. جو سب قوموں کی زندگی میں کچھ لمحات آتے ہیں، کچھ واقعات ہوتے ہیں. میں گزشتہ رات تقریباً کچھ دنوں سے صحیح طرح سو بھی نہیں سکا تھا. آج انشاءاللہ سوؤں گا، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو مودی تھا، مودی کی جو ذہنیت تھی، مودی کا جو غرور تھا، وہ ہمارے چاچو شہباز اور ہمارے بہادر سپہ سالار حافظ سید عاصم منیر جنرل صاحب نے خاک میں ملا کے رکھ دیا، خاک میں ملا کے رکھ دیا. اور دنیا کا چودھری پھر میدان میں آیا، اور میں آپ کو اس کی تفصیل بعد میں جاؤں گا. مئی پاکستان کے حوالے سے بڑا آپ نے اپنے انٹرو میں بھی ذکر کر دیا. مجھے یاد ہے خوش بختیوں کا مہینہ ہے. 11 مئی کو جب واجپئی وزیر اعظم تھا تو انڈیا نے دھماکے کیے. نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے، وہ سینٹرل ایشیا کی اسٹیٹ میں گئے ہوئے تھے وزٹ پہ. ٹھیک ہے. جب انہوں نے ایئرپورٹ پہ لینڈ کیا اسی دوپہر کو، مشاہد حسین سید کڑاکے کاٹ دیو وہ ان کے ساتھ تھے. میرے ساتھ مسعود ملک صاحب مرحوم ہمارے بڑے سینئر صحافی دوست تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. حافظ طاہر خلیل صاحب جناب معروف اینکر ہیں، آج کل تجزیہ نگار ہیں. عامر الیاس رانا صاحب، اور بھی لوگ تھے، ظفر عباس صاحب بھی تھے. تو جو ہی میں آپ کو واقعہ سنانا چاہتا ہوں، وہ تاریخی لمحات ہیں. جو ہی سیڑھیوں سے اترے میاں نواز شریف صاحب، تو ان کی باڈی لینگویج یہ تھی، اور انہوں نے ہمیں کہا ہم نے بھارت کا جواب دینا ہے. انہوں نے وزیر خارجہ تھے اس وقت کے، جنہوں نے بعد میں غلط بیانی سے بھی کام لیا، مرحوم کور ایوب صاحب. جی جی. ان کا بیٹا بھی آج کل الٹے سیدھے بیانات دے رہا ہے، بے فضول باتیں کر رہا ہے. بعض میرا بڑا تعلق ہے اس کے ساتھ. تو نواز شریف صاحب نے فارن آفس کا دیا ہوا بیان نہیں پڑھا، اپنی بات کی، اور وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے تک ڈاکٹر ایکیو خان، ڈاکٹر اشفاق احمد خان اور دیگر متعلقہ لوگوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کتنے دن چاہیے. انہوں نے اپنی پلاننگ بتائی، سارا کچھ بتایا، تو پھر سارا کام شروع کر دیا گیا. اور وہ دن، اور اب مئی، مطلب اس وقت آپ کو لگے تھے 17 دن، اور اب آپ کو لگے ہیں 3 دن. وہ ایٹمی دھماکے تھے، یہ ہم نے رسپانس کرنا تھا. رسپانس تو پہلی رات ہی آپ نے کڑاکے کر دیے نا سر. وہ تو جو 5 طیارے سر. وہ جو ایئر فائٹ ہوئی تھی نا، جی جی میں نے سٹوری دی تھی سب سے پہلے جی. کہ 1 گھنٹے کی ایئر فائٹ. بعد میں CNN، BBC، انٹرنیشنل میڈیا آیا، ہمارا اخبار اور ہمارا سوشل میڈیا ریکارڈ پہ میری سٹوری. وہ ڈاگ فائٹ تھی جو ڈاگ فائٹ، وہ 1 گھنٹے کی فائٹ تھی، اور ایسی فائٹ تھی کہ پاکستانی شاہینوں نے اڑا کے رکھ دیے تھے ان کے طیارے اور ٹیکنالوجی. اور اس دن پھر جو آج صبح کا جو منظر تھا، بات لمبی ہو جائے گی، تو اس میں جو
میں دو باتوں ایک صرف ایڈ کروں گا سر. جی یہ جب بھی آتے ہیں رات کے اندھیرے میں آتے ہیں, پاکستان نے رات کے اندھیرے میں اسی وقت جواب نہیں دیا. یہ کیا وجہ ہے کہ اس وقت جواب دینے کے بجائے جب اسے میزائل مارے اور ہم نے انہیں ناکام بنایا, لیکن ہم نے صبح نماز فجر کے بعد جواب دیا؟ یہ وجہ کیا تھی؟ انتظار کس چیز کا تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, میں تھوڑا آپ کو بتاتا چلوں, متعدد ذرا گفتگو کر رہا ہوں کہ اپنے دشمن پر رات کے اندھیرے میں نہ جھپٹو, نہ حملہ کرو. اور ہمارے آرمی چیف حافظ قرآن ہے ماشاء اللہ, اور انہوں نے آپریشن کا جو نام رکھا وہ بھی قرآنی آیات کی روشنی میں رکھا. اور انہوں نے فجر کی نماز پڑھی جب انہیں ساری اطلاع ملی, وہ ان کانٹیکٹ ساری ملٹری, ظاہری بات ہے ملٹری کی عادت, الرٹ تھی, تو انہوں نے فجر کی نماز پڑھ کے پھر دعا کی پاکستان کی کامیابی کے لیے, مسلح افواج کی تاریخی کامیابی کے لیے. اور پھر جو ہی اذانیں شروع ہوئیں اور کام الفتح پھر ہم نے بھیجا, الفتح بھیجا اور دنیا کے سامنے بھیجا, دنیا کے سامنے. ہم چھپ کے نہیں بھیجا. مکار تو وہ ہے, مودی ہے. مطلب فوٹیج کتنی وائرل ہے ہماری الفتح والی آج. وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ دیکھیں نا کہ ہماری نیت کتنی, اور مسلمانوں کی کیسے مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہمارا کوئی طیارہ تباہ نہیں کر سکے. سر جو شاہین اجراج تھا برطانوی بھارتی ایئر بیسز کے اوپر, اس کی اگر مزید ویڈیو آئیں گی تو آپ دیکھیں گے کہ کیا اب نئی نئی فلمیں بنیں گی, اس پہ نئی نئی بات ہوگی. جو ایئر چیف ہیں میں ان کو بھی بڑا داد دیتا ہوں, انہوں نے بہت کمال حکمت عملی سے کام لیا. اور میں اگر یہاں ذکر نہ کروں, صبح جب میں جاگا ہوا تھا, سویا نہیں تھا, تو جو چائنیز جرنلسٹ ہیں اسلام آباد میں رہتے ہیں یا بیجنگ میں, اور بھی چائنا سے میرے ساتھ رابطے میں تھے, بار بار پوچھ رہے تھے. لیکن جب میں نے انہیں بتایا 6 بجے کے قریب, 5:30-6 کے درمیان ٹائم تھا, انہیں میں نے میسج کیا کہ پاکستان نے انڈیا کے 26 فوجی تنصیبات پہ اٹیک کر دیا اور یہ ڈیٹیل آ رہی ہے, تو وہ اتنے خوش ہوئے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. پھر ترکی پاکستان کا دوست, میں یہی تھوڑا سا کرنا آذربائیجان پاکستان کا دوست, اور مجھے اتفاق ہے کہ میں ان تینوں ملکوں میں وزیر اعظم ہوں, صدر ہوں, باقی ڈیلیگیشن ہو, انڈیویجول ہو, میں گیا ہوں, اور ان تینوں ملکوں کے باشندے پاکستانیوں سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ آپ کو میں اندازہ نہیں لگا سکتے. سر ملائیشیا, ٹرکیا, چائنا, آذربائیجان, یہ تو بڑے کھل کے سامنے آئے نا. عرب ممالک کی عوام اور عرب ممالک جو عرب ممالک کا میڈیا آپ مانیٹر کریں, جی عربی چینل جتنے, الجزیرہ کو دیکھ لیں, انہوں نے پاکستان کا اتنا کھل کے ساتھ دیا اور انڈیا کا پوسٹ مارٹم کیا. عرب ملکوں کی حکومتوں کے حوالے سے کچھ بات ہو سکتی ہے, لیکن اس پہ ہماری خارجہ پالیسی میں ہم تنقید نہیں کرتے, وہ ہمارے دوست ملک ہیں. لیکن عوام کی سطح پہ اتنی محبت, لیکن سعودی عرب کا کردار بھی ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. جی سعودی وزیر خارجہ آئے, رابطے میں رہے, پاکستان کے بڑے قریبی تعلقات ہیں سعودی عرب کے ساتھ. وہ کہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ اس طرح کھل کے نہیں دی جس طرح دیگر ممالک نے دی, لیکن انہوں نے ڈپلومیسی میں ایک اور بھی وزیر خارجہ آئے تھے جو جا کے ادھر پھر انہوں نے کچھ معاہدے بھی سائن کیے تھے. سر جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ حافظ قرآن, اور کل بھی ہم نے شاید یہ بات کی تھی کہ وہ اپنے ٹینک پر اٹیک تو معاف کر سکتے ہیں, لیکن اللہ کے گھر کے اوپر اٹیک معاف نہیں کر سکتا. اور جو باولپور میں مسجد کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا, اس میں جو وہ لفظ اللہ تھا وہ بالکل اسی طرح سلامت لکھا ہوا تھا اس دیوار کے اوپر. تو جو گو مود والے ہیں انہیں یہ جواب حافظ کا کیسا لگا؟ حافظ صاحب کا تو میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے بیسٹ آرمی چیفز میں ان کا شمار ہو گیا, بیسٹ آرمی چیفز میں. اور جن دنوں ان کو آرمی چیف بنایا جا رہا تھا یا بنایا گیا, تو ایک ان کے ملنے والے جاننے والے تھے بڑے قریبی, تو انہوں نے مجھ سے ایک بات شیئر کی, میرے ساتھ بات کی. انہوں نے کہا کہ آپ کے جو نواز شریف ہیں
اور شہباز شریف، انہوں نے پہلی دفعہ زندگی میں کوئی عقل کا فیصلہ کیا ہے، عقل مندی۔ میں نے کہا کیا ہوا اس سے پہلے؟ کہتے ہیں پہلے جتنے آرمی چیف لگائے تھے ان کی نسبت دیکھنا کہ جنرل عاصم منیر پاکستان کی سالمیت کا یقینی تحفظ کرے گا اور پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جائے گا۔ تو وہ بات مجھے آج صبح پھر یاد آئی ان صاحب کی کہ عاصم منیر صاحب کتنے زبردست آدمی ہیں۔ بالکل صحیح۔ بالکل آخری سوال، چونکہ ٹائم کافی کم ہے ہمارے پاس، ویری کوئک آنسر سر۔ آپ میاں نواز شریف کے ساتھ بڑا عرصہ آپ نے انہیں کور کرتے رہے، ان کے ساتھ مختلف ممالک میں بھی گئے۔ 28 مئی کا وہ جو سارا معاملہ تھا ایٹمی والا دھماکوں والا، وہ آپ اس کے عینی شاید بھی چاگی تک بھی آپ گئے تھے۔ آج کل میاں صاحب چپ کیوں ہیں، بولتے کیوں نہیں ہیں سر؟ میاں صاحب جب سے وہ الیکشن ہوا ہے تھوڑا ان کی حکمت عملی بدلی ہے۔ نہیں، یہ بھارت کے ایشو کے اوپر سر، ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے۔ ہاں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا، وہ اپنی سوچ کے مطابق، اپنے اس انداز کے مطابق بیان بازی کرتے ہیں۔ انہیں بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ بیان دیں، لیکن وہ جس دن اس میٹنگ میں آئے، سیکورٹی کی بڑی اہم میٹنگ تھی، بطور سابق وزیر اعظم انہیں بلایا گیا اور انہوں نے وہاں ان پٹ دیا۔ اس ان پٹ کا یہ تھا کہ آپ نے امریکہ کا دباؤ قبول نہیں کرنا، ٹھیک ہے، آپ بھرپور جواب دیں، آپ بھرپور ڈٹ کے رہیں گے، ڈٹ کے جواب دیں گے تو پھر امریکہ بھی پبلکلی کیوں نہیں کہتے ہیں سر؟ وہ رابطوں میں تھے نا، مختلف ممالک کی شخصیات کے ساتھ ان کے رابطے۔ سر یہاں پر تو مولا جٹ سٹائل چلتا ہے نا۔ وہ مولا جٹ سٹائل چلا تو آپ کو ایک کال آئی تو پھر آپ نے وہ چائے پلا کے فٹافٹ بندہ واپس بھیج دیا تھا۔ وہ بھی ایک ہسٹری ہے، میں کسی تنقیدی بحث میں فی الحال جانا نہیں چاہتا، لیکن میری رائے کے مطابق میاں نواز شریف صاحب کو فوراً بیان باز اپنا دینا چاہیے تھا، لیکن کریں کیا؟ ان کے جو بیان ڈرافٹ کرتے تھے استاد محترم عرفان صدیقی صاحب، وہ ترکیہ کے دورے پہ گئے ہوئے تھے، اور میری ان سے ترکی میں بھی بات ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو فلائٹیں بند ہو گئی تھی، وہ پھنسے ہوئے تھے۔ تو بہرحال میاں نواز شریف صاحب نے آج جو ٹویٹ کیا ہے وہ پاکستان کے قوم، عوام کے اور قوم کے جذبات کی واضح ترجمانی۔ مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کام ہونے کے بعد ہمیشہ وہ بولتے ہیں۔ 28 مئی کے بعد بھی تو وہ بولے تھے نا، 28 مئی سے پہلے بیان بازی نہیں کی تھی انہوں نے، جب ہو گیا سب کچھ ہو گیا پھر انہوں نے بیان بازی کی تھی۔ اور میں ایک اور میاں نواز شریف صاحب کی آپ کو بات بتاتا چلوں، قوم کو ذرا ماضی بتانا چاہیے جس نے اچھا کام کیا ہو۔ یہ جو طیارے ہیں JF-17 تھنڈر، جی جی، یہ میاں نواز شریف صاحب نے چین کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، اور اس دورے میں چین میں ان کے ساتھ تھا، کوریج کے لیے گیا ہوا تھا، کوریج کے لیے گیا۔ جب وہ طیارہ تیار ہوا تو یہ کیمرہ میں اس کی فوٹیج موجود ہے، ریکارڈ پہ معاہدے کی فوٹیج بھی موجود ہے۔ تو وہ جب F-16 کے بجائے ہمیں گندم دی گئی تھی امریکہ سے، وہ تو پرانی بات ہے، 90s کے زمانے کی بات ہے نا۔ تو اس کے بعد پھر چائنا سے تو یہ دیکھنا کہ اس کی یہ خدمات ہیں، بیان دینا نہ دینا، کس وقت دینا، یہ ٹائمنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن وہ پاکستان کے حوالے سے میاں نواز شریف صاحب قائد لیڈر ہیں جن کی خدمات سیول لیڈروں میں دیکھیں نا۔ ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی بھٹو صاحب نے، دھماکے کیے، کلنٹن ان کا دوست تھا، $5 بلین کی پیشکشی ہوئی، لیکن وہ اس نے ٹھکرا کے پاکستان کا دفاع کیا۔ یہاں پر تو ایک ایسی کال بھی آئی تھی کہ پاکستان کو کھنڈر بنا دیں گے، اور ہم نے یو ٹرن لیتے ہوئے پھر سب سے پہلے پاکستان کی پالیسی اپنائی تھی۔ وہ کون تھے؟ مشرف صاحب۔ اچھا، جنرل مشرف صاحب، وہ چھوڑ دیں، اب دنیا میں نہیں رہے، تاریخ ایسی ہی ہے نا۔ تاریخ ایسی۔ چلے، بہت شکریہ سر۔